اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی تلاش۔ اب ہم جنت کے زیورات دیکھیں گے، وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ مثلاً سورۃ الکہف میں رب العزت فرماتے ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کو وقت کے بادشاہ خاص طور سے نوازنا چاہتے تو اس کو کنگن پیش کرتے۔ اہل مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتاریں گے اگر واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اسی طرح سورۃ حج میں فرمایا وہاں وہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے راستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک جگہ اور فرمایا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جب کبھی کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو اس میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ سروس ہے۔ مثلاً آپ کسی کے میزبان ہیں تو آپ سروس کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ آپ کے پاس کتنے ہی سرونٹس ہوں لیکن آپ کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ پریزنٹیشن میں دلانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے کیا دینا ہے، پھر کیا دینا ہے، کہیں خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اور جن کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کتنے ہی اچھے ڈریس پہنا لیں جیسے ہوٹل میں ویٹرز کا یونیفارم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسی پلاننگ کون کر سکتا ہے۔ گلمان جنت کے ویٹر کے ڈریسز بھی انتہائی حسین ہوں گے۔ ان کے بارے میں سورۃ دہر میں رب العزت نے فرمایا ان کی خدمت میں ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ سبحان اللہ، جیسے بکھرے ہوئے موتی اچھے لگتے ہیں اسی طرح یہ ویٹر بھی جنت میں پھر رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مجلسوں میں پھرتے ہوئے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھریں گے۔ یہ لڑکے محفل میں صرف یہی نہیں کہ فارملی انٹرٹین کر رہے ہوں گے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر بھاگ کر چیزیں پیش کر رہے ہوں گے، پھر چاہے دوستوں کی محفل ہو یا رشتہ داروں کی، جیون ساتھی کی بات ہی فرق ہے۔ جس کے ساتھ انسان رہتا ہے اگر اس کے ساتھ مینٹلی ہارمنی ہے، اس کی شخصیت پسند ہے، اس کی گفتگو پسند ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین خزانہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ جنت بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی۔ اور ایک بات جو ہمیشہ خواتین کی طرف سے آتی ہے، مردوں کے لیے تو ہر جگہ بیویوں کا بھی ذکر ہے، حوروں کا بھی ذکر ہے، تو خواتین موجودہ شوہر کے آخرت میں بھی ان کے شوہر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں کے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، تو وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ بہت زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں پاک بیویاں ہوں گی۔ ازواج کا لفظ آتا ہے اسپاؤس کے لیے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، لہٰذا جنت میں اچھے جوڑے ہوں گے، یعنی خواتین کے لیے بھی ان کی پسند اور چوائس کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جیسے رب العزت فرماتے ہیں سورۃ واقعہ میں ان جنتیوں کی بیویوں کو ہم خاص طور پر پیدا کریں گے، انہیں کنواریاں بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق عمر میں ہم سن۔ جنتی محفلوں کے لباس کس قسم کے ہوں گے؟ رب العزت سورۃ دخان میں فرماتے ہیں متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر، باریک ریشم اور دیبا موٹا اور بھاری ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی شان ان کی جنت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ اپنے پاس گھر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔